مائک نمبر 3 میں اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی برادر. السلام علیکم. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام نیلیش آمبور ہے، میں اورنگ آباد سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی ہندو گیتا یا وید کا حوالہ دے کر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسرے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں یا گیتا کی بات؟ گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید. تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے، کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان. فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے. فرقان یعنی فرق، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن. جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے: توراہ، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. خدا خود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اویستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں ہیں اسے چھوڑ دو، جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں. تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ آپ کی وید میں مانتے؟ ہو مانتے ہیں. آپ پرانا میں مانتے ہیں؟
हो मानते तो मेरे तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपके मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है। आप कल की पुराना पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विष्णु यास अब्दुल्ला, उनके वालदा का नाम लिखा है सुमति आमिना। वो कहाँ पैदा होंगे? संबाला में, मक्का में, वो चीफ ऑफ संबाला में, कुरैश के ख़ानदान में। सारी चीज़ें मैंने कहा। तो अब आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हो मानते हैं ना। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हो बिल्कुल। आप मानते हैं खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है बेशक। और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए? सही। तो आप ये मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो। तो जो शख्स इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो उसे हम कहते हैं अरबी में मुस्लिम, यानी वो शख्स जो अमन हासिल करता है अपने ख्वाहिश अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। तो आप मानते हैं अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो मानते। तो आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ ज़बान से कह दिए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप मुसलमान हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे शक हो रहा था कि माशाअल्लाह आप मोमिन हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो, कोई गैर मुस्लिम बहन हो, तो उनको मौका दिया जाए।